السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے قیامت کی سب سے بڑی علامتیں، جس میں سے دجال سب سے بڑی علامت ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا۔ آپ نے فرمایا، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، ہم لوگ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے فرمایا، دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 چوپائے، نمبر 4 مغرب سے سورج کا نکلنا، نمبر 5 عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، نمبر 6 یجوج ماجوج کا آنا، نمبر 3 خسف، نمبر 7 ایک مشرق میں ایک مغرب میں، ایک جزیرہ عرب میں۔ آپ نے سب سے آخر میں آگ نکلنے کا ذکر فرمایا، جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گا۔ دجال کا نکلنا۔ دجال ایک آدمی ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ وہ مشرق کی طرف سے خراسان سے نمودار ہوگا، پھر پوری زمین میں چلے گا اور ہر شہر میں داخل ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ وہ ان دونوں شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ فرشتے ان دونوں کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ وہ مدینہ کے قریب دلدلی زمین میں اترے گا اور 3 مرتبہ مدینہ کی طرف ہل جائے گا۔ مدینہ سے ہر کافر اور منافق نکل کر اس کے پاس چلے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے کثرت سے فتنوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ آپ نے فتنۃ الاحلاس کا بھی ذکر کیا۔ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، فتنۃ الاحلاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بھاگنا اور جنگ۔ پھر فتنۃ الاسریٰ، اس کا دھواں اہل بیت کے ایک آدمی کے قدموں کے نیچے سے نکلے گا جو یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ مجھ سے ہے، حالانکہ وہ مجھ سے نہیں، میرے دوست صرف متقی لوگ ہیں۔ پھر لوگ ایک آدمی پر راضی ہو جائیں گے جیسے پسلی پر سرین ہو۔ پھر فتنۃ الرحیمہ ہے، وہ اس امت کے ہر شخص کو ایک دھپڑ مارے گا۔ جب یہ کہا جائے گا کہ وہ فتنہ ختم ہو گیا تو وہ پھر پھیل جائے گا۔ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہو جائے گا، یہاں تک کہ لوگ 2 خیموں میں بٹ جائیں گے، ایک ایمان کا خیمہ ہوگا اور جس میں نفاق نہیں ہوگا، دوسرا نفاق کا خیمہ ہوگا جس میں ایمان نہیں ہوگا۔ لہذا جب ایسا ہو تو تم اسی دن یا اس کے دوسرے دن دجال کے آنے کا انتظار کرنا۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے ہاتھوں سے خلاف عادت کچھ ایسی چیزیں رونما ہوں گی جسے دیکھ کر عقل حیران رہ جائے گی۔ اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوں گے، اس کی جنت جہنم ہوگا اور جہنم جنت ہوگی۔ اس کے ساتھ روئی کے پہاڑ ہوں گے اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو آسمان سے بارش ہونے لگے گی، اور زمین کو حکم دے گا تو زمین سے پودے اگنے لگیں گے۔ زمین کے خزانے اس کے پیچھے چلیں گے۔ وہ بڑی تیزی سے زمین کی مسافت طے کرے گا، جیسے ایسی بارش جس کے پیچھے ہوا ہو۔
وہ زمین میں 40 دن ٹھہرے گا، ایک دن 1 سال جتنا ہوگا، ایک دن 1 مہینے جتنا، اور ایک دن 1 جمعے کی طرح ہوگا۔ اس کے بعد باقی سارے ہمارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ پھر اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں باب اللد کے پاس قتل کریں گے۔ دجال کی صفات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دجال کی اتباع کرنے اور اس کی تصدیق کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے اس کی علامات بھی ہمیں بتا دی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ سرخ رنگ کا ایک جوان آدمی ہوگا، کانا ہوگا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جس کو ہر مسلمان پڑھ سکے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسیح دجال ایک چھوٹے قد کا آدمی ہوگا جو ٹانگوں کو پھیلا کر چلے گا، اس کے بال گھنگریلے ہوں گے، وہ کانا ہوگا، اس کی آنکھ مٹی ہوئی یعنی چپٹی ہوگی، ابری ہوئی یا گرے میں دنسی ہوئی نہیں۔ اگر تمہارے لیے وہ متشبہ ہو جائے تو جان لو کہ تمہارا رب تبارک تعالیٰ اندھا نہیں ہے۔ دجال کے نکلنے کی جگہ۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا۔ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں اور بائیں فساد مچائے گا۔ کن شہروں میں دجال داخل نہیں ہوگا؟ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر میں داخل ہوگا۔ دجال کی پیروی کرنے والے، دجال کی اتباع کرنے والے اکثر یہودی، اجمی، ترکی اور ملے جلے لوگ ہوں گے جن میں اکثر دیہات کے باشندے اور عورتیں ہوں گی۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسیان کے یہودیوں میں سے 70,000 یہودی دجال کی اتباع کریں گے۔ ان کے اوپر سبز رنگ کی چادر ہوگی جس کو مشائخ اور علماء استعمال کرتے ہیں۔ دجال کے فتنے سے حفاظت۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اور خاص طور سے نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگ کر اس سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کی تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ تم میں سے جو شخص دجال کا زمانہ پائے وہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اس پر پڑھ کر پھونکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ دجال کے نکلنے اور زمین میں فساد مچانے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا۔ وہ دمشق کے مشرق میں واقع سفید مینارہ کے پاس ایک زمین میں اتریں گے۔ وہ اپنی ہتھیلیاں 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ وہ دجال کو قتل کریں گے اور اسلام نافذ کریں گے، صلیب توڑیں گے، سور کو قتل کریں گے، جزیہ ہٹا دیں گے، مال کی فراوانی ہو جائے گی اور دشمنی ختم ہو جائے گی۔ وہ 7 سال تک رہیں گے، لیکن اس دوران 2 آدمیوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی اور عمدہ ہوا بھیجے گا۔ اس وقت روح زمین پر جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کی وفات ہو جائے گی، اور صرف برے لوگ باقی بچیں گے جو پرندوں کی طرح بے وزن ہوں گے اور درندوں کی شکل میں ایک دوسرے پر حملہ کریں گے جیسے نیل گائے پر حملہ کیا جاتا ہے۔
پھر شیطان انہیں بتوں کی عبادت کا حکم دے گا اور انہی لوگوں کی موجودگی میں قیامت آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تمہارے اندر ابن مرجم عادل حاکم بن کر اتریں، پھر وہ صلیب توڑیں گے، یعنی تثلیث کو باطل کر دیں گے، سور کو قتل کریں گے اور جزیہ ہٹا دیں گے، یعنی یا تو مسلمان ہو یا قتل ہو۔ مال کی فراوانی ہو جائے گی، یہاں تک کہ کوئی اس کو لینے والا نہیں رہے گا۔ اس دن ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ سورہ نساء کی 109 نمبر آیت۔ ترجمہ: اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو مرنے سے پہلے عیسیٰ پر ایمان نہ لائے اور قیامت کے دن عیسیٰ اس پر گواہی نہ دیں۔ یہاں پر ہماری ویڈیو مکمل ہوئی۔ اگلی ویڈیو میں ہم یجوج ماجوج کا خروج پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔